بے وجہ نوکری کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ خود کو پنجرے میں قید کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا بات بھائی سب کو پتا ہے کہ نوکری ہے میٹھا زہر، آخر یہ زہر پینے کی ضرورت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، کیا تو بات ہے. بس یہی چھوٹی سی بات ہے کہ اپنا جو بزنس ہے وہ اپنا ہی ہوتا پینا ہے. تو پڑتا ہی ہے، اب کیا ہاں. کریں پیٹ کی خاطر اب ہر بندہ. اچھا مجھے یہ بتائیے، یہیں سے بات آگے نکل گئی کہ کون کون سے بندے کاروبار کر سکتے ہیں؟ میرے نزدیک سبھی کر سکتے ہیں. اندھے، میرے پاس نابینا لوگ آئے، میں نے ان کو بزنس کروا کے دیے. کون سا؟ آئل فیکٹری لگا کے دی. اچھا ہاں، اور انہی کے پیسوں سے. ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ کمپنی کی طرف سے کنٹریبیوشن ہوتی ہے، باقی ان کے پیسے سے. اور ملتان میں اس وقت چلا رہے ہیں اسلم بھائی. اچھا، اسی طریقے سے میرے یوٹیوب پہ بتائیے ابھی وہ کتنا کما رہے ہیں؟ کتنے میں لگا تقریباً کے دی 1.5 تھی؟ سے 2 لاکھ روپے اس وقت منتھلی کما رہے ہیں. کتنے میں لگا کے دی تھی؟ یہ تقریباً انہوں نے 1,20,000 سے لگائی تھی فیکٹری. تو وہ کیسے سارا مینج کرتے ہیں؟ ہاں، یہ بھی اب بتائیے. ان کا یہی سوال تھا عرفان بھائی، میں تو نابینا ہوں، گلی گلی چل پھر کے نہیں بیچ سکتا. ہر بندہ مجھے ہاں، دھوکہ میں دے تو گا. چل پھر کے بیچ نہیں سکتا، میں کیسے مینج کروں گا؟ پھر میں نے اس کو ایک اسٹریٹجی بتائی. لیکن وہ تھے نابینا لیکن تھے پڑھے لکھے. ایم اے اسلامیات انہوں نے کیا ہوا تھا، پڑھے لکھے تھے. مطلب نبینے بندے کاروبار عام بندے سے زیادہ کاروبار کر رہے ہیں زیادہ بھائی، پیسہ کما رہے ہیں. کما رہے ہیں، کیوں نہیں کما کتنے رہے دنوں ہیں؟ میں سیکھا انہوں نے؟ 3 دن میں نے ان کو اپنے پاس رکھا. ٹھیک ہے، وہ تو اپنی سٹک بھی لے کے آئے تھے، میں نے ویڈیو بنائی، میرے چینل پہ موجود ہے. ٹھیک ہے، اپنی جس سے وہ چلتے تھے، پھر وہ موبائل سے وہ بول کے سنتے تھے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے اب ایک جگہ پہ بیٹھ کے بیچتے ہیں صرف. اب سبھی کو پتا ہے کہ یہ اسلم بھائی کی جو آئل مل ہے یہاں پہ لگی ہوئی ہے، لوگ آتے ہیں اور وہاں سے خریدتے ہیں. اب میں نے کہا کہ اب آپ غلے پہ خود بیٹھو، نوٹ گننے آتے ہیں ان کو. تو آپ نے ان سے کتنے پیسے لیے سکھانے کے؟ میں نے کچھ نہیں لیا. اچھا، کیا بات، فیس بھی لیا سکھایا؟ آج تک کسی سے کچھ نہیں لیا، چاہے وہ کروڑوں پتی ہو چاہے وہ ایک مزدور ہو. ہم سکھانے کی یا مشورے کی یا ٹریننگ کی کسی صورت میں کسی سے کوئی 1 روپیہ نہیں لیتے. وہ بات وہیں پہ کاروبار کون کون سا بندہ کر سکتا ہے؟ سارے کر سکتے ہیں. وہی میں نے بتایا کہ چاہے وہ کوئی معذور ہو، چاہے پڑھا لکھا ہو، چاہے ان پڑھ ہو. یہاں پہ میں نے اپنی جب بال مل لگائی نا، چاکلیٹ کی بڑی فیکٹری اپنی لگائی، تو یہاں پہ ایک شخص سے ملاقات ہوئی. ان کی اپنی جو کون آئس کریم ہوتی ہے نا، ان کی اپنی فیکٹری تھی، وہ کون بناتے تھے اس کی. تو ان کا میں نے انٹرویو کیا. میں کہا کتنے پڑھے لکھے ہو؟ کہنا گٹھا لانا. اچھا، کروڑوں پتی بندہ ہے. ہاں، اس کے لیے تعلیم ضروری نہیں ہے؟ نہیں، تعلیم کی کوئی ضرورت نہیں. صرف اور صرف بزنس تب شروع ہوتا ہے جب آپ کا یہ مائنڈ گھومنا شروع ہو جاتا ہے. اور بزنس کا خیال اچھے خیالوں میں سے ایک خیال ہے. اللہ کی طرف سے یہ خیال نازل ہوتے ہیں، اور جیسے یہ خیال آئے میں کہتا ہوں اس کو قابو کرو، امپلیمنٹ کر کے کام شروع سر کرو. جو رسک لینا نا وہ ایسے ہی کہ دل کو باہر نکال کے رکھنا، میں تو یہ سمجھتا ہوں اتنا ایک ٹف کام ہے رسک لینا. تو رسک کیسے لیا جاتا ہے؟ کوئی آسان ہے اس کے پاس؟ آپ کے پاس اتنے لوگ آتے ہیں، آپ ان کو رسکی تو آپ نے سے بنایا ایک ہوا ہے. چھوٹا سا سوال میں ہی پوچھتا ہوں، آپ تو مجھ سے پوچھ رہے ہیں. میرا سوال ہے، ایک سامنے فرض کریں یہ ایک مرغی ہے یا کانٹے دار درخت ہے، آپ اس کو ہاتھ لگانے سے ڈر رہے ہیں، آہستہ 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 ہاتھ کانپتے کانپتے ڈرتے ڈرتے ہاتھ لگا لیا. اب ڈر ختم ہو گیا، رہ گیا؟ ختم ہو گیا. ہاتھ لگانے سے پہلے ڈر ہے. اسی طریقے سے بزنس شروع کرنے سے پہلے تحفظات ہے، فلاں فلاں. میں کہتا ہوں بے شک لڑ کھڑاتی ٹانگوں سے پکڑ لو کاروبار کو. جب یہ بزنس شروع کر لیا نا تو ڈر خود ختم ہو. جب آپ نے پکڑ لیا پھر اور بھی 100 بندہ آگے پکڑے گا. بالکل، یعنی کہ جب آپ نے ایک بزنس سٹارٹ کر لیا تو یہ چین بنتی ہے، لوگ دیکھا دیکھی. پھر میرا تو جو تجربہ یہ کہتا ہے کہ آپ کی اگر فیملی میں ایک شخص نے بزنس سٹارٹ کیا ہے نا، فیملی کے لوگوں کو خود پتہ چلتا ہے اچھا یہ اس نے چاکلیٹ کی فیکٹری لگائی ہے، اس نے صابن کی فیکٹری لگا لی، اس نے جوس کی فیکٹری لگا لی. تو لوگ دیکھا دیکھی اور بھی بزنس مین بنتے ہیں، وہ بھی آتے ہیں.